تاج ملک گیان، معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے 22واں پارہ میں سے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل۔ رب العالمین جل شانہ نے ان کلمات طیبات میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تعالی جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر تعمیل حکم کرتے ہیں، فقد فاز فوزا عظیما، پس تحقیق کو بہت بڑی کامیابی حاصل۔ بڑا کامیاب کون ہے؟ وہ اللہ تعالی جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ان کی غلامی کا توق سے بے غرور ہے، بہت بڑا کامیاب ہے۔ بڑی کامیابیوں میں سے کئی کامیابیاں ہیں، کئی باتیں ہیں، مگر ان کامیاب ہونے والے افراد، پہلے تو یہ بات ہے کہ فعل ایک ہے اور ذاتیں دو ہیں، دونوں کے لیے اطاعت کا لفظ مذکور ہے، اللہ اور اس کے رسول جل شانہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دو ذاتوں کا حکم بیک وقت کس طرح بندہ مان سکتا ہے؟ دو ذاتوں کا حکم، ایک ذات کہے بیٹھ جاؤ، دوسری ذات کہے چلے جاؤ، اب بتاؤ کس کے حکم پر عمل کرو؟ یہ تکلیف والا جو طاق ہوگی نا، طاقت سے زیادہ تکلیف ہے، مگر رب العالمین نے فرمایا کہ تم پریشان کیوں ہو گے، تمہارے اس عقدے کو میں حل کر دیتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن میں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ان کے حکم پہ عمل کیا، تحقیق اس نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا۔ معلوم ہوا ہمارے آقا اپنی مرضی سے حکم نہیں دیتے، اللہ تعالی کی مرضی سے، وہ بولتے بھی رب کی مرضی سے، کام بھی اللہ کی مرضی سے۔ تو جناب بندہ پتہ چلا کہ رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کر جو غلامی کرتے ہیں، حکم پہ عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو بہت بڑی کامیابی عطا۔ اور جو رسول اللہ کو چھوڑ کر کہیں ہم تو اللہ کی ہی مانیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم جیسا احمق ہی کوئی نہیں، تم جیسا بے وقوف ہی کوئی نہیں، تم تو خبیث ہو۔ جب میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول اللہ کی بات سنو، ان کے حکم پہ چلو اور وہی میرا حکم ہے، تو پھر تم شرک مانتے ہو کہ ان کے پاس جانا،
ان کی بات سننے شرک ہے، معذرت سنو۔ محبت میں ڈوبے، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کی نسبت بھی پیاری لگتی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، رب العالمین جل شانہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں نا، فلا رب کا، محبوب آپ کے رب کی قسم، نسبت ہوگی نا ہمارے آقا کو رب سے، رب نے فرمایا آپ کے رب کی قسم نہیں، فرمایا اس کا ربوں کا، اور جب آپ کا رب فرماتا ہے، آخر ہمارے آقا کی عظمت شان کتنی بلند و بالا ہے، کتنی عرفہ والا ہے، کل مخلوق کا خالق بھی ناز کرتا ہے ان کی نسبت پر کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہوں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی نسبت بھی پیاری لگے۔ تو حضرات محترم، جب محبت میں ڈوب کر ان کے حکم پر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو رب اس کو عظیم کامیابی، اس عام بندے کو بھی عظیم کامیابی عطا کرتا ہے۔ وہ عظیم کامیابی کیا ہے؟ بہت ہے، بہت ہے، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ عظیم کامیابی یہ ہے کہ ہر ایک کو رب جس وقت چاہتا ہے موت دے دیتا، لیکن جس کو عظیم کامیابی سے نوازے اسے اس کی مرضی کے مطابق موت دے دیتا، اس کی مرضی کے مطابق موت دیتا ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو مرضی کے مطابق موت مل رہی ہے؟ یہ مدینے والے کا محب اور ان کا غلام۔ حدیث پاک ہے، من گھڑت بات ہم نہیں کرتے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں مفہوم ہوتا ہے رب العالمین کا، کلمات ہوتے ہیں رحمت للعالمین۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ما ترددت عن شیء انا فاعلہ، میں جو کچھ کرنا چاہوں بلا تردد کرتا ہوں۔ تردد کا معنی ہے ہچکچاہٹ، سوچ بچار، اور مجھے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کسی کام کرنے کے لیے، میں سوچ بچار نہیں کرتا کیونکہ میں عالم الغیب ہوں، ہر آن ہر لمحہ ہر شے کا علم رکھتا ہوں، اس لیے مجھے کچھ کرنا ہو ہچکچاہٹ نہیں، تردد نہیں ہوتا، مگر باوجود اس کے کہ وہ رب العالمین ہے کسی کام میں اس کو تردد نہیں، مگر فرمایا کہ ترددی عن نفس المومن، سبحان اللہ، جو مومن کامل ہے، جو میرے محبوب کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، یہ یزید کی تعریف کرنے والے محبت میں نہیں ڈوبے ہوئے۔ بے شک یزید کی برات یا یزید کا کمال کہاں ثابت ہے؟ ملا کی پگ کو نہ دیکھا کرو، ملا کے جبے کو نہ دیکھا کرو، اے بسا ابلیس آدم روئے حسن، بس بہر دستے نبایت داد دست، ہمارا یہ شیطان کئی مرتبہ پیروں کے لباس میں آتا تھا، پگ بھی ہوتی ہے، جبہ بھی ہوتا ہے، تسبیح بھی دھاک میں ہوتی ہے، مگر ہوتا شیطان۔ وہ کہتا ہے کہ یزید یہ جو کہتے ہیں یہ شرابی تھا، یہ دانی تھا، یہ ایسا گندا تھا، یہ ایسا برا تھا، سب جھوٹ ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنا چاہے نا اس کے محبوبوں کا گستاخ بن جائے۔ بے شک
وہ کھوتے تیری پگ کو ہم کیا کریں. حسین پاک کے لیے تو نصوص ہیں کہ حسین پاک بھی ہیں، حسین محبوب بھی ہیں. ہمارے آقا حسین کریمین کو کندھوں پہ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. سبحان اللہ. یا اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں. اللہ کو نہیں پتا کہ محبوب ہے، ہمیں بتانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یہ دونوں میرے محبوب ہیں. فاحبہما، میں تیرا وہ محبوب ہوں جس کی رضا تجھے مطلوب ہے. میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں تو بھی ان دونوں کو محبوب رکھ. سبحان اللہ. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اس کو بھی محبوب بنا. یزید کی تعریف کرنے والا ان سے محبت کر رہا ہے. اور ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ من ابغضہما فقد ابغضنی، جس کے دل میں میرے ان دو شہزادوں کا بغض ہے اس کمینے کے دل میں میرا بغض ہے. یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہمارے آقا نہیں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب آل النبی، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یزید کے لیے کون سی نس ہے؟ یہی نس ہے کہ اس نے ہمارے آقا کو ایذا پہنچائی، اس نے مولا علی کو ایذا پہنچائی ہے، اس نے سیدہ پاک کو ایذا پہنچائی ہے. اور رب نے اعلان کر دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کسی کی زبان سے ان کو ایذا پہنچانے والا کلمہ نکل جائے، ان پاک ہستیوں میں سے کسی کو کوئی کہے کہ خطا پر تھیں یا تھے، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں بھی اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی اس پہ لعنت کرتا ہے. یار دنیا میں اگر ہو گئی تھی غلطی، توبہ کر لی، پھر تو آخر میں آخرت میں تو نہ لعنت بھیجے نا. مگر رب نے قرآن میں فرمایا دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی، کہ ان میرے پاکوں کو جو ایذا پہنچائے گا لاکھ توبہ کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، میں اس کی توبہ ہی قبول نہیں کرتا. اسی لیے ہے کہ آخرت میں بھی اس پہ لعنت ہو. آقا کی محبت میں ڈوب کر اگر عمل کرو گے تو عمل قبول ہوگا. ورنہ یہ نہ کہنا کہ میں نمازی ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں صائم ہوں، میں حاجی ہوں، میں سخی ہوں، میں محدث ہوں، میں مفسر ہوں، میں مفکر ہوں. کچھ بھی نہیں ہے، تو خبیث ہے. اگر ان پاکوں کو ایذا پہنچائی تو کچھ نہیں. اور اگر ان پاکوں کی محبت دل میں ہے، اور گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، ان کے صدقے تیرے گناہ بھی معاف ہوں گے. نہ اللہ تجھے دنیا میں ذلیل رکھے گا، نہ آخرت میں ذلیل فرمائے گا. جناب بندہ، ایسے لوگ جو ان پیاروں کے پیار میں زندگی گزارتے ہوئے سرکار کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو موت دیتا ہے تو ان سے پوچھ کر میں ما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت انا اکرہ مساعتہ. میں کوئی کام کروں تردد نہیں کرتا، عالم الغیب ہے، لیکن جب محبوب کے ان عاشقوں اور محبوں کی موت کا وقت آتا ہے تو میں رب ہو کر تردد کرتا ہوں. یہ نسبت مجازی ہے. کیا تردد؟ میں یکرہ الموت،
اگر وہ بندہ موت کو پسند نہ کرے، انا اکرہ، میں بھی پسند نہیں، جب وہ موت کو پسند کرتا ہے میں تب اس کو موت دیتا ہوں، سبحان اللہ، باوجود اس کے تو جناب غور کیجیے، اب موت کا وقت تو مقرر ہے، پھر مرضی کے مطابق موت دینے کا کیا مطلب؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی موت کا وقت قریب ہے، اجازت ہے روح قبض کرو۔ اب وہ بندہ کہے نہیں، ابھی تو یار میں نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے ساتھ محبت رکھنے والوں کو تاجدار مدینہ کی عظمت کی باتیں سنانی ہیں، ان کے شان کی باتیں سنانی ہیں، ان کے دلوں میں نے محبوب کی محبت کے چراغ جلانے ہیں، تو ابھی سے موت کا پیغام لے کے آ گیا۔ اسرائیل السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا بندہ تیرا راضی نہیں ہو رہا اور وقت تو قریب آ رہا ہے، میں بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پیاروں کو عظمت محبوب کی باتیں سناؤں گا۔ رب فرماتا ہے وہ باتوں کی بات کر رہا ہے تو ملاقاتوں کی بات کر رہا ہے، تو کہے کہ جناب جس آقا کی عظمت و شان کے ذکر کے لیے زندگی چاہتے ہو، ان سے ملاقات بھی چاہتے ہو یا نہیں؟ اب ہو محب اور محبوب سے ملنا نہ چاہے، ہو طالب اور مطلوب سے ملنا نہ چاہے، ہو مرید اور مراد سے ملنا نہ چاہے، جب میرے آقا کی ملاقات کی بات آتی ہے فوراً کہتے ہیں وہ کیسے؟ اسرائیل فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت پل ہے، ادھر تم ہو ادھر محبوب کے جذبے، موت کا ذائقہ چکھو، قبر میں جاؤ محبوب کا دیدار۔ اب جو بھی قبر میں جاتا ہے اس سے جو لازمی سوال ہے یہی ہے، پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہمارے آقا قبر میں موجود ہوتے ہیں جسم سمیت، پوچھا جاتا ہے ان کے بارے تو کیا کہتا تھا؟ تو وہ بندہ جو ہے نا ہر کوئی جواب نہیں دے سکتا، جو کہے ہاں ندری ہاں لا ادری، اس کو کان پکڑوا دیے جاتے، چھتر مارے جاتے ہیں، ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، اور جو کہے نا کہ یار مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو مرا ہی ان کے لیے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے پھر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اب میں ان کے پاؤں سے کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، آئے ان کے رب کیا فرماتے ہیں میں افرشوا من الجنت وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَفْتِحُوا بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کے لباس پہنا دو اس کو، جنت کے فرش اس کی قبر میں بچھا دو، اور جنت کی ہواؤں سے اس کی قبر کو معطر و منبر اور نم کا نومت العروس اسے دولہا بناؤ، اور قبر میں دولہا بنا کے بٹھاؤ۔ دولہا اس کو کہتے ہیں جس کی شادی ہوتی ہے، اور جس کی شادی کو عربی میں عرس کہتے ہیں۔ ہم عرس اس لیے مناتے ہیں داتا سرکار کا ہو یا کسی کہ یہ قبروں میں دولہے بن کے بیٹھے، اور جو باراتی آتے رہتے ہیں اور دولہے کی بات تو ہر کوئی مانتا ہے نا، یہ ان کو بخشواتے رہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کا بیڑا پار کر ان پر کرم فرما، وہ قبروں میں زندہ بھی ہیں۔ اور حضرات محترم رب العالمین جل شانہ حق باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔